السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف. اور ایک بار میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. دوستوں، ہم نے اردو ادب سے متعلق جو ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تھا، یہ اس کڑی کی دوسری ویڈیو ہے. اور آج ہم بات کریں گے مجاز اور مجاز کی قسموں کے، کہ مجاز کیا ہوتا ہے اور مجاز کی کتنی قسمیں ہیں، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ یہ ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچتی رہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اور اگر آپ کو ہمارا یہ کام اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اوکے دوستوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ غزل کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایمائیت ہوتی ہے، اشارے میں بات کرتے ہیں. اور اشاروں میں بات کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کرتے ہیں، تاکہ یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ مجاز کی کتنے قسمیں ہیں. تو مجاز کی 4 قسمیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ. تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دی جاتی ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اس چیز کی جیسی ہے، طرح ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال دیکھیں: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. ٹھیک ہے، اس میں نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو اپنے محبوبہ کے لب کی نازکی کو انہوں نے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے اس شعر کے اندر. ٹھیک ہے، دیکھیے اب تشبیہ کے اندر کیا کیا چیز ہوتے ہیں، تشبیہ کے اجزاء کیا ہیں. تو تشبیہ کے اجزاء مشبہ، مشبہ بھی، وجہ شبہ، غرض شبہ اور حروف تشبیہ ہوتے ہیں. مشبہ جسے تشبیہ دی جائے، مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، وجہ شبہ کس وجہ سے ہم مطلب کس خصوصیت کی وجہ سے ہم اس کو تشبیہ دے رہے ہیں، ہے نا. اور غرض تشبیہ، غرض شبہ جس مقصد سے تشبیہ دی گئی ہے. اور حروف تشبیہ وہ حروف جس کے ذریعے ہم تشبیہ دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ اس شعر کو ہی دیکھیں: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، تو کہہ رہے ہیں یہ اپنے محبوب کے لب کو تشبیہ دے رہے ہیں، مشبہ. پنکھڑی گلاب کی، مشبہ بھی. وجہ شبہ اپنے محبوب کے لب کی نازکی کو بتانے کے لیے کہ وہ اتنا نازک، اتنا ملائم، اتنا کومل ہے کہ ایک گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہے بالکل. ٹھیک ہے، یہ وجہ شبہ اور غرض شبہ آپ جو کہہ لیں اس کو. اور حروف تشبیہ جو اس میں کی سی ہے، جیسے کی سی، کی کے طرح، طرح، ہے نا، مثل. یہ جو الفاظ ہیں یہ سارے جس سے ہم کسی کو کسی جیسا قرار دیتے ہیں، تو یہ حروف تشبیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تشبیہ کی 2 قسمیں ہیں: عقلی یا خیالی تشبیہ اور حسی تشبیہ. اگر ہم اس لفظ پہ غور کریں تو اس لفظ سے ہی اس کے معنی نکل کے آتے ہیں: عقلی اور خیالی تشبیہ، یعنی ایسی تشبیہ جو ہم کسی چیز کو محض اپنے خیال کے اندر ہم کسی چیز کے مشابہ قرار دے دیں. ٹھیک ہے، اور حسی تشبیہ، حس بولتے ہیں چیزوں کو محسوس کرنا، یعنی چیزوں کو جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، یہ جو حواس خمسہ ہیں. تو حواس خمسہ سے دیکھیے جانے والی چیزوں کو جو ہم جو تشبیہ دیتے ہیں وہ حسی تشبیہ کہلائے گی. دیکھیے اس کی تعریف دیکھ لیں: عقلی یا خیالی وہ تشبیہ ہے جس میں 2 چیزوں کی مشابہت عقل سے دریافت کی جائے. عقلی ہو، خیالی ہو، دونوں کے درمیان جو مشابہت ہو وہ حس سے نظر آنے والی نہ ہو، نہ ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہو، نہ چھو سکتے ہو، نہ سونگھ سکتے ہو. تو یہ ایسی تشبیہ ہو جو خیالی ہو، عقلی ہو. تو ایسی تشبیہ کو ہم عقلی یا خیالی تشبیہ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ: میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا، میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا، طلوع صبح محشر چاک ہے میرے گریباں کا. تو اس میں جو تشبیہ دی ہے کہ طلوع صبح محشر ہے میرے گریباں کا، یہ مطلب میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجڑا کا، یعنی مشرق میں طلوع ہونے والے جو سورج ہے اس کو اپنے مطلب اس کو اپنا سینہ قرار دیا. تو یہ جو تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ جو ہے وہ عقلی ہے، خیالی ہے. بس کوئی اس تشبیہ کو دیکھ نہیں سکتا ظاہری طور پہ، ہے نا، حسی طور پہ. ٹھیک ہے، تو اور
تشبیہ حسی وہ ہے جو حواس خمسہ میں سے کسی حس کو متوجہ کرے، یعنی کسی حس سے جس کا ادراک ہو سکے. ہاں، حواس خمسہ سے کسی حس میں سے کسی بھی حس کے ذریعے ہم اس تشبیہ کو دیکھ سکتے ہوں، محسوس کر سکتے ہوں. جیسے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. ہستی اپنی، اب یہ اپنی ہستی کو حباب پانی کے بلبلے کی طرح جو کہا ہے، تو obvious ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی ہستی کو بھی دیکھ سکتا ہے اور وہ پانی کے اس بلبلے کو بھی دیکھ سکتا ہے نا. اور تو یہ ایسی تشبیہ ہے جس کو ہم ظاہری طور پہ دیکھ سکتے ہیں، ہاں، محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دو طرح کی تشبیہ ہوتی ہے، تشبیہ خیالی اور تشبیہ حسی. آگے مجاز کی دوسری قسم استعارہ ہے. استعارہ کی بنیاد تشبیہ پر ہوتی ہے. تشبیہ میں استعارہ کی بنیاد تشبیہ پر ہوتی ہے. تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بھی میں مشابہت دکھائی جاتی ہے، جبکہ استعارہ میں مشابہت کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بھی ٹھہراتے ہیں. اس کو تھوڑا سمجھیں. تشبیہ اور استعارہ جو ہے، تشبیہ میں تو ہم کسی وجہ، کسی مشابہت کی بنا پہ ایک چیز کو دوسری چیز کی جیسا مشابہ قرار دیتے ہیں. بتاتے ہیں فلاں چیز فلاں کے مشابہ، یعنی اس کے محبوب کے لب کی نازکی جو ہے یہ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہے. تو جب ہم حروف تشبیہ کے ذریعے کسی چیز کو ایک دوسرے کے مشابہ قرار دیتے ہیں تو یہ تشبیہ کہلاتا ہے. لیکن استعارہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ دو چیزوں کے درمیان مشابہت ہے، تو اس مشابہت کے بنا پر جو حقیقی چیز ہے اس کو ہم جو دوسرا جو مجازی لفظ ہے، ہاں، ہم تو اس کو مجازی لفظ کی جگہ پہ ٹھہرا دیتے ہیں. یعنی ایک طرح سے کہا جائے کہ جو مستعار منہ ہے، دیکھ لیں یہاں پہ تشبیہ میں مشبہ مشبہ بھی میں مشابہ دکھائی جاتی ہے، جبکہ استعارہ میں مشابہت کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بھی ٹھہراتے ہیں. مشبہ جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، جس سے تشبیہ دی جاتی ہے، ہم اس کو وہی بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر جیسے اس نے اپنے محبوب اوپر والے ایک شعر کے اندر کیا کہا تھا کہ اس کی ہونٹ کی نازکی کو لب کی گلاب کی پنکھڑی کے طرح نہ کر کے کہے کہ یہ اس کو اس کے ہونٹ کو ہی گلاب کی پنکھڑی کہہ دے. ٹھیک ہے، اس کے ہونٹ کو ہی گلاب کی پنکھڑی کہہ دے، تو یہ استعارہ ہوگا. مثال ہم دوسرا مثال لے لیتے ہیں. دیکھیں، احمد شیر کی طرح ہے، یہ تشبیہ ہے، اور احمد شیر ہے، یہ استعارہ ہے. اس میں کیا ہے؟ احمد شیر کی طرح ہے، تو بہادری کے اندر ہم نے احمد کو شیر کی طرح کہا ہے، اور ہم نے ڈائریکٹ کہا کہ احمد تو شیر ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی مراد وہی ہے، غرض تشبیہ یا غرض استعارہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، بہادری کو بتانا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے احمد کو ہی شیر بنا دیا. تو یہ احمد حالانکہ شیر کی طرح جانور تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بہادری کے اندر وہ شیر کی طرح ہے، اور ہم نے جو یہ جملہ کہا ہے احمد شیر ہے، تو یہ استعارہ ہے. یعنی احمد بہادری میں شیر کے مشابہ ہے، لہذا احمد کو ہی شیر کہہ دیا گیا، یہ استعارہ ہے. اسی طریقے سے اوپر والے مثال کے اندر میں کہہ رہا تھا کہ محبوب کی ہونٹ کی نازکی کو، لب کی نازکی کو گلاب کی پنکھڑی کی طرح کہنا، یہ تشبیہ ہے. اور محبوب کی لب کو ہی گلاب کی پنکھڑی کہنا کہ میرے محبوب کا لب جو ہے یہ گلاب کی پنکھڑی ہے نا. تو یہ آپ کو استعارہ ہو جائے گا. تو یہ استعارہ اور تشبیہ کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. اب دیکھیں استعارہ کے اندر کیا ہوتا ہے. استعارہ کے اندر مشبہ کو مستعار لہو کہتے ہیں، جس کے لیے کوئی لفظ، کسی لفظ کا استعارہ کیا گیا ہے. مشبہ بھی کو مستعار منہ کہتے ہیں، یعنی جس سے کوئی لفظ استعارتاً لیا گیا ہے. اور وجہ شبہ کو وجہ جامع کہتے ہیں کہ مستعار لہو اور مستعار منہ کے درمیان کون سی چیز جامع ہے جو دونوں کے اندر ہے نا. یہ جیسے اوپر کی مثال کے اندر لیں، احمد شیر ہے، تو اس کے اندر احمد مستعار لہو ہے، شیر مستعار منہ ہے، اور جو بہادری ہے یہ وجہ جامع ہے. ٹھیک ہے. مثال دیکھیں یہاں پہ، یہ شوخی نرگس مستانہ ہم سے چھلک کر رہ گیا پیمانہ ہم سے. یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، دیکھ لیں گے، صحیح کر لیں گے. یہ شوخی نرگس لکھ رکھا ہے، یہ نرگس ہے. یہ شوخی نرگس مستانہ ہم سے چھلک کر رہ گیا پیمانہ ہم سے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، ہم استعارہ تشبیہ کے مختلف علاقے، ہر استعارہ تشبیہ کے مختلف علاقے رکھتا ہے جنہیں تلازمے کہتے ہیں، ہے نا. یہ ہے کہ اب ہم جو استعارہ کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی تشبیہ کا علاقہ، تشبیہ سے کوئی نہ کوئی اس کا تعلق ہوتا ہے، جس کو ہم تلازمے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ایک استعارہ کے تلازمے کیا ہے نا. تو استعارہ کے تلازمے کی کئی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کو تلازمے کہتے ہیں.
آگے دیکھیں مجاز مرسل. ٹھیک ہے, مجاز مرسل کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے کیا کیا دیکھا اوپر سے؟ تشبیہ دیکھا, استعارہ دیکھا, مجاز مرسل کیا ہے. تیسرا, لفظ کو لغوی معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے اور لفظ کے حقیقی معنوں اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. کیا ہوا اس کا کہ ایک لفظ ہے, اس کے حقیقی معنی بھی ہے, مجازی معنی بھی ہے. لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی میں استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, اور لفظ کو حقیقی معنی چھوڑ کر کے مجازی معنی میں جو استعمال کیا ہے تو اس حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان جو علاقہ ہوگا وہ تشبیہ کا علاقہ نہیں ہونا چاہیے, تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہو. تو ایسے لفظ کو ہم مجاز مرسل کہتے ہیں, یا ایسے لفظ کے ایسے استعمال کو ہم مجاز مرسل کہتے ہیں. مثال دیکھیں, مجاز مرسل کی چند قسمیں ہیں. لفظ کل بول کر جز مراد لیں. ایک لفظ کل بول کر کے جز مراد لیں, جز بول کر کل مراد لیں, سبب بول کر مسبب مراد لیں, مسبب بول کر سبب مراد لیں, سبب بول کر مسبب مراد لیں, ظرف بول کر مظروف مراد لیں, مظروف بول کر ظرف مراد لیں. یہ ساری جو قسمیں ہیں یہ مجاز مرسل کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ان کی مثالیں نہیں لی ہیں, ہے نا, چونکہ مثال لینے سے کافی لمبا ہو جائے گا, اور ضرورت ہو تو پھر آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں, ہم اس چیز پہ اور مزید مثالوں سے اس کو واضح کر دیں گے. ابھی ہم نے صرف کی تسبیح اس کے تعریف لی ہیں اور اس کے جو اقسام ہیں وہ بتائے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, تو یہ مجاز مرسل کی چند قسمیں ہیں. لفظ بول کے کل بول کے جز, جز بول کر کل, سبب بول کے مسبب, مسبب بول کے سبب, ظرف بول کے مظروف, مظروف بول کر ظرف مراد لیں. یہ ساری مجاز مرسل کی قسمیں ہیں. آگے چلتے ہیں. کنایا. کنایا کیا ہوتا ہے؟ لغت میں کنایا کے معنی پوشیدہ بات کہنا ہے, یعنی پوشیدہ بات کہنے کو کنایا کہتے ہیں. علم بیان میں کنایا وہ لفظ یا الفاظ ہیں جو حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوں بلکہ ان سے غیر حقیقی معنی مراد ہوں, لیکن حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں. تو کنایا کس کو کہتے ہیں؟ کیا تعریف ہے اس کی کہ کنایا وہ لفظ ہے کہ جہاں حقیقی معنی مراد نہ ہو, مجازی معنی مراد ہو, لیکن ایسا نہ ہو کہ حقیقی معنی مراد لے نہیں سکتے ہیں, حقیقی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں. یعنی ایک ایسا لفظ استعمال کیا جہاں پہ ہم حقیقی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں, مجازی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں. تو لیکن شاعر نے جو استعمال کیا وہ مجازی معنی میں استعمال کیا. ٹھیک ہے, تو وہ کنایا کہلاتا ہے. صبح آیا جانب, جیسے صبح آیا جانب مشرق نظر, ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا. صبح آیا جانب مشرق نظر, ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا. یہ جو نگار آتشیں رخ سر کھلا مراد اس سے کیا ہے؟ سورج ہے. تو یہ کیا ہے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صبح کے وہ مشرق کی جانب ایک سورج نظر آیا. ٹھیک ہے, تو سورج کے لیے جو انہوں نے استعمال کیا ہے ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا. تو یہ نگار آتشیں رخ سر کھلا یہ جو ہے اس کا مجازی معنی میں استعمال کیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجازی معنی کے علاوہ حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں, حقیقی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں. تو یہ کنایا ہو جائے گا, کنایا ہے. ٹھیک ہے دوستوں, تو آج کے لیے اتنا ہی, اور انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو میں. اب اس میں ہم غزل کے موضوعات کے بارے میں بات کریں گے کہ غزل کی کیا موضوع ہیں, اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں آگے, ہے نا. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر جلدی ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر اب تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.